کہ 28 تاریخ کو کیا کریں گے آپ؟ ایسا ڈال کے دیکھی پورا ایک کے بعد ایک چاروں وارڈوں میں سلام کرتا ہوں بیجاپور کی ہماری بیٹیوں کو جو حجاب پہن کے دلی کے بادشاہ کے لیے درد سر بن گئے. یہ فرض ہے، اور جو پہنتی ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو نہیں پہنتی میں ان کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. میں سلام کرتا ہوں کرناٹکا کی ان بچیوں کو جو حجاب پہن کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں. بھارت کو اگر سپر پاور بننا ہے تو ہماری بیٹیوں کو خوب پڑھنا پڑے گا، قابل بننا پڑے گا، اور جو بیٹی اپنے مذہب پر چلنا چاہتی ہے اس پہ لاکھوں سلام. یہ سرزمین چاند بی بی کی بھی ہے نا؟ چاند بی بی یہاں سے بیٹھ کے، ان کا مائکا تھا احمد نگر، سسرال یہ تھا، انہوں مغل بادشاہ اکبر کے ناک میں دم کر دیے تھے. تو میں سلام کرتا ہوں بیجاپور کی ہماری بیٹیوں کو جو حجاب پہن کے دلی کے بادشاہ کے لیے درد سر بن گئے. میں سلام کرتا ہوں کرناٹکا کی ان بچیوں کو جو حجاب پہن کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور سنو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف 2 واقعات ذہن میں اچانک آ گئے، یہ بول کر اپنی بات ختم کر دوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کو بھیجایا کہ جا کر قریش کے لوگوں سے مذاکرات کرو، بات چیت کرو، تو وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں ذو النورین ٹھہرے تھے. تو انہوں نے حضرت عثمان ذو النورین سے کہا کہ حضرت عثمان، یہ جو آپ کے کپڑے ہیں نا، آپ ٹخنے کے اوپر آپ کا کپڑا ہے، اور قریش کے لوگ جو جن کے کپڑے ٹخنے کے اوپر رہتے ان کو حقارت سے دیکھتے، تو آپ ذرا اونچا کپڑا پہنو تاکہ آپ کا کپڑا زمین کو لگتا ہوا جائے. تو حضرت عثمان ذو النورین نے کیا کہا؟ نے کہا کہ کبھی نہیں کروں گا میں یہ، کیونکہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا کہ ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے، اسی میں کامیابی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے تیار نہیں ہوں. میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. پھر مذاکرات ہوئے، تاریخ میں آ گیا جو تاریخ حدیبیہ کے صلح ہوا. پھر اس کا ایک اور دوسرا واقعہ، صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی، اللہ معاف کرے غلط، حضرت حذیفہ نام تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسرا کے بادشاہ کے محل میں بھی جائے، بات چیت کرو. جب بات چیت کر رہے تھے تو کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے کیا ہوا، جب نوالا لے رہے تھے تو اس میں تو تھوڑا کھانا زمین پہ گر گیا. تو حضرت حذیفہ نے ہاتھ سے اس کو انگلیوں سے اٹھایا تو ان کے بازو ایک آدمی ایسا انگلی مارا. بولے ایسا مت کرو، وہ لوگ حقارت سے دیکھتے سے نیچے کھانا اٹھا کے کھایا. تو بولے خبردار، یہ سنت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نیچے گرا ہوا کھانا اگر اچھا ہے، صاف جگہ پہ گرا ہوا ہے، آپ اٹھا کے کھا سکتے. انہوں نے کھا لیا. یہ سنت ہے، یہ تو فرض ہے پیارے، یہ کہاں چھوڑتے؟ یہ فرض ہے. اور جو پہنتی ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو نہیں پہنتی میں ان کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 14 اور 19 کا معاملہ ہے، ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے، چاہے کسی مذہب کے ہو، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں مہیلاؤں پر، خواتین پر بہت ظلم ہوتا ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت. کہہ رہا ہوں، آج ہی ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجایا، اتر پردیش میں ایک 12 سال کی بچی کا کسی ظالموں نے ریپ کر دیا. وہ بچی زمین پر پڑی ہوئی ہے،
وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے میرے کو اٹھاؤ. تم آپ کو معلوم وہ بدماش گندے لوگ تو اس کا ریپ کیے اور لوگ اس کے اطراف میں اس کا ویڈیو نکال رہے. کیا ہو گیا انسانیت کو میرے بھائی؟ کیا ہو گیا اس دیش میں انسانیت کو؟ ارے وہ بیٹی تمہاری بیٹی ہو سکتی نا، وہ بیٹی تمہارے بھائی کی بیٹی ہو سکتی. تمہارا کام تو یہ تھا کہ کپڑا لا کر اس کو رکھتے، مجمع کو بھگاتے، اس کو اٹھا کر اس بچی کو اسپتال لے کر جاتے. یہ آج کا واقعہ. تو جو بھی بچی پڑھ رہی ہے میں ان کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں. خوب پڑھاؤ بچیوں کو، طاقتور بناؤ. بھارت کو اگر سپر پاور بننا ہے تو ہماری بیٹیوں کو خوب پڑھنا پڑے گا، قابل بننا پڑے گا. اور جو بیٹی اپنے مذہب پر چلنا چاہتی ہے اس پہ لاکھوں سلام. اللہ تمہارے عزم اور حوصلے کو زندہ رکھے. جب میں اس بچی کو دیکھا جس نے موٹر سائیکل رکھ کر بے باک طریقے سے نعرہ لگایا تو میرے ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں بولا باس، اس بچی نے تو ہمت اور حوصلہ دکھا دیا ہم کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل ہے، آپ آئے آج کے جلسے میں، آپ کا بے حد شکریہ. میں ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کو پرمیشن دی، اور ہمارے پولیس والوں کو بھی زیادہ تکلیف ہوئی ہوں گی جو آپ کی محبت کی وجہ سے. انہوں بھی پریشان تھے، یہ کون پولیٹیکل لیڈر ہے، سب جنے گر رہے اس کے اوپر. تو خیر، میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. اور یقین جانیے، کیا بولے؟ بول دیے ضرورت نہیں ہے لیول کی بات کرنا. تمہارا لیول اونچا ہے پیارے، تم ایسا بات کرنا. تو ہمیشہ آنکھ میں آنکھ ڈالنا، نیچے نہیں دیکھنا. تمہارا لیول آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا ہے. بہت پکارنے تو اپنے کیا کرنا ہے؟ آپ کیا ڈر گئے پکارنے والوں سے؟ بس ہے، ختم. کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ تعالی آپ صرف ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے مکے کی. حضرت بلال کو مارا گیا، پیٹا گیا، دن بھر ان کے جسم پر گرم پتھر ریت رکھ دیا جاتا تھا، مگر اللہ نے ایسی عزت دی کہ کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیے تھے حضرت بلال. تو تم ڈرو مت. ڈرنا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو. اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. اور تمہارے اطراف میں جو چورا ہے نا، ان کو پہچانو تم پہلے. اب ہماری تقریر ہونے کے بعد کل سے شروع ہو جاتے ہیں نو، اس کو کیا بولتے دھکنی زبان میں، دھوپ چھاؤں کے لڈو ہے یہ. ارے خطرناک بات بول دیے انہوں رات میں، آپ کو نہیں معلوم. اب آپ سن رہے، آپ تو میری بات سن لیے. میں کسی مذہب کے خلاف بولا؟ میں صرف پردھان منتری کو بولا، امیت شاہ کو بولا، RSS کے بارے میں بولا، کانگریس کے بارے میں بولا، بیجاپور کے روڈوں کے بارے میں بولا کہ SP صاحب کی روڈ تک خراب ہے، میڈیکل کالج کی روڈ خراب ہے، ڈرینیج لائن نہیں ہے. مگر کل سے شروع ہو جائیں گے دھوپ چھاؤں کے لڈو. ارے میاں، انہوں تو آگ لگا دینے والے تھے. ہم سارے کیا بولتے ہیں انہوں؟ ہم ان کے لوگوں کو سمجھائے، ارے اسد صاحب کو مت بلاؤ. پھر ہم آگے تو بولے ذرا ان کو بولو ذرا، یہ بیجاپور ہے، حیدرآباد نہیں ہے. ارے حیدرآباد بھی بیجاپور میں کوئی فرق نہیں ہے. حیدرآباد بھی ہے، بیجاپور بھی ہے. پورا بھارت کا حصہ ہے، پورا بھارت کا حصہ ہے. الحمدللہ بھارت میں جمہوریت ہے، اور ہم کو اپنی بات بولنے کا حق حاصل ہے، اور ہم کو اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے. تو صرف 4 وارڈوں کے لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں، 4 میں کامیاب کرو. آپ ایک سلسلہ شروع کرو یہاں پر،
مجلس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو 1960 میں مجلس نے پہلے حیدرآباد میں بلدیہ الیکشن لڑا. پہلا بلدیہ الیکشن مجلس کامیاب ہوئی تھی. 17 مجلس کے اراکین بلدیہ آئے تھے, اس میں سے 4 ہمارے ہندو بھائی تھے, مگر آج بھی ہم کو گالی دیتے, آج بھی ہم کو گالی دیتے. خیر بہرحال میرے عزیز دوستو, بزرگوں, میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ 28 تاریخ کو کیا کریں گے آپ؟ ایسا ڈال کے دیکھی پورا ایک کے بعد ایک چاروں وارڈوں میں کریں گے, نہیں کریں گے؟ ذرا ایکشن کر کے دکھاؤ. میں کراسو بھی یہ پورے بس پورے صاف آپ کے 4 ہماری بہنا جیت کے آئیں گے, اور پھر میں دوبارہ آؤں گا, اور ہوا تو پولیس اجازت دی تو اکبر کو ساتھ لے کے آؤں گا. میں بیٹھوں گا, اکبر بولیں گے, تو 28 تاریخ کو پتنگ کو ووٹ دیں گے میرے بھائی, پتنگ کے نشان پر ووٹ دیں گے. تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے, مجلس پارٹی زندہ باد, مجلس پارٹی زندہ باد.